بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. آیت نمبر 51 ہے سورۃ یاسین کی یہ آیت نقطۂ آغاز ہے آج کی اس نشست کے لیے. آج جن آیات کی آپ تلاوت سن چکے ہیں اور جن آیات کا ترجمہ آواز سیکھیں گے، ان آیات کریمہ میں وقوع قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے. قیامت کیسے قائم ہوگی اور قیامت کے وقوع سے پہلے اس کائنات کا ختم ہونا کیوں کر ممکن ہوگا، اس کی نشاندہی کی گئی ہے. کائنات کے ختم ہونے کے بعد اور جو نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، ایک سور پھونکے جائے گی اور اس کے ساتھ ہی سولر سسٹم سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد صرف اللہ سبحانہ کا نام ہی باقی رہ جائے گا اور پروردگار عالم اس پوری زمین کو اسپاٹ بنا دیں گے. اس میں کوئی گہرائی اترائی نہیں ہوگی، بالکل ہموار کر دیں گے. اور پھر جب چاہیں گے رب ذوالجلال سبحانہ اور جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے، دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے لیے حکم ہوگا. اور جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو بنی نوع انسان زمین سے خود کھڑے ہوں گے. اور حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ جیسے وہ پودا جو اچانک اگ آ جاتا ہے، پہلے نہیں ہوتا کہ صبح کے وقت جب آپ جاتے ہیں تو ریت میں سے اچانک سفید ہو کر کے وہ نکلا ہوتا ہے، ایسے انسان زمین کے مختلف مقامات سے اٹھتے ہوئے آ جائیں گے. جو ہی وہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو مذہول اور مدہوشی کی کیفیت میں پائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہو گیا. انسانوں کے مختلف احوال ہوں گے. کوئی تو سمجھ رہا ہوگا کہ ہم نیند میں تھے، ہمیں جگایا گیا. کوئی اس حالت میں ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا. کوئی پوچھ رہا ہوگا، سوالیہ نشان بن کر کے کہے گا کیوں ہمیں اٹھایا گیا، ہم جس حالت میں تھے وہ اس حالت سے تو اچھی تھی، ہمیں کیوں اٹھایا گیا. اور کہیں جانب سے یہ جواب بھی آئے گا کہ یہ ہے وہ ما وعد الرحمن، جی وہ دن آ گیا جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. اور جب خود بہت کھڑے ہو کر کے قبروں سے یہ کیفیت ہوگی تو اس کے بعد اب فرشتوں کا دور آئے گا اور فرشتے اسے ہانکتے ہوئے لے جائیں گے محشر کی جانب. محشر اس میں ظرف ہے، ظرف مکان اور زمان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہاں لوگ جمع ہوں گے اور جس دن لوگ جمع ہوں گے دونوں کے لیے محشر کا لفظ. تو فرشتے ہانکتے ہوئے لے جائیں گے، انسانوں کو جمع کریں گے اس میدان میں. اور جب میدان میں پہنچیں گے تو شروع میں تو تمام ٹولیوں کی شکل میں ہوں گے، اچھے برے غلط چھوٹے بڑے سب. لیکن جب اس میدان میں پہنچ جائیں گے تو اب حکم ہوگا کہ دنیا کے سارے رشتے ختم ہو گئے. یہ تمہاری جمگٹیں، قومیتیں، برادری، رشتہ داریاں، نسل پرستی اب سب ختم ہو گئی. اب صرف دو ہی تقسیم ہیں، صالح اور سیئ. اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں. تو گویا حساب سے پہلے ہی ایک قسم کی تقسیم اور علیحدگی کا تصور آ جائے گا اور حالتیں لوگوں کی بدلنے لگ جائیں گی. پھر آج کے آیت کریمہ میں قرآن کریم آگے بیان کرتا ہے کہ اسی طرح اللہ انسانوں کو دوبارہ اٹھائیں گے اور دوبارہ پیدا کریں گے.
پھر ہلکی سی تصویر آگے جا کر کے حساب کے مقام کو چھوڑ کر کے حساب کے آخری مرحلے کو بیان کیا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ گئے اور دوزخی دوزخ میں پہنچ گئے. تو جنت والوں کی کیفیت کہ وہ جنت والے اپنے گھر والوں کے ساتھ تختوں اور مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے. فی شغل فاکہون، خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہوں گے. من بھاتی چیزیں سب ان کے ساتھ سامنے ہوں گی. جو چاہیں گے، جو تمنا کریں گے، سب کچھ ان کے سامنے حاضر ہوگا. اور اوپر سے آواز آئیں گی سلام اور ریکارڈز ہیں، پیغامات ہیں تمہارے لیے، توپوں کی سلامی ہے. اور یہ سلامی کس کی جانب سے ہے؟ قولا من رب الرحیم، اس مہربان پروردگار کی جانب سے جس کی دنیا میں تم نے عبادت کی تھی، کہا مانا تھا، تکلیفیں اٹھائی تھی، جس کی رضا کی خاطر آج کوئی سلامتی پیش کر رہا ہے. پھر جہنم والوں کی تصویر بتائی ہے آج کی آیت کریمہ میں کہ ان سے خطاب ہوگا آدم کے بچوں، کیا ہم نے کہا نہیں تھا تم سے لا تعبدوا الشیطان، شیطان عدو مبین ہے، اس کی پوجا نہ کر، اس کے کہے پہ نہ چلو. کیا ہم نے واضح طور پہ کہا نہیں تھا؟ کہ تم نے ہمارے کہے کو کیوں ٹال دیا، پسے پشت ڈال دیا اور شیطان کی پیروی شروع کی. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكسبون. پہنچو اپنے اس ٹھکانے کو جو تم نے اپنے اعمال سے وہ ٹھکانہ اور مقام حاصل کیا ہے. لہذا جہنم کو تم اپنے اعمال اور نافرمانیوں کی وجہ سے تم حاصل کر چکے ہو. جب یہ کیفیت ہوگی تو وہ انکار کریں گے، نہیں ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم نے تو گناہ نہیں کیا، ہم نے تو قتل نہیں کیا، ہم نے تو چوری نہیں کی، ہم نے تو سود نہیں کھایا، غیبتیں سب کچھ بھی نہیں. تو پھر حکم ہوگا اليوم نختم على افواههم، پھر مہر لگ جائیں گے منہ پہ. اور پھر جن اعضاء سے انسان نے اللہ کی نافرمانی کا کام لیا ہوگا وہ اعضاء خود بولنے شروع ہو جائیں گے. ہاتھ بھی، پیر بھی، جسم کے سارے اعضاء خود گواہی دیں گے، جھوٹ بولتا ہے، ہم نے یہ گناہ یہ نافرمانی کی ہے. حتیٰ کہ وہ زبان جس پہ مہر لگائے گی اس زبان کو بھی اجازت مل جائے گی. پہلے یہ زبان انسان کے ارادے کے مطابق چلتی تھی، اب اس زبان کو حق ہوگا کہ تم اپنے ارادے سے شروع کرو. تو وہ زبان خود اپنے بارے میں بتا دے کہ مجھ سے بھی یہ اور یہ اور یہ نافرمانی لی گئی. رب ذوالجلال سبحانہ فرماتے ہیں لو نشاء لطمسنا علی اعینہم. یہ ایسے منکر لوگ ہیں، اس بڑے دن کو تسلیم کرنے سے یوں رخ موڑ رہے ہیں، دن داڑے انکار کریں. ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو سپاٹ بنا دیں، چہرے کو مسح کر دیں، جیسے سختی سے ہاتھ رگڑا دیا گیا اور چہرے کے سارے نشانات ایک جیسے ہو جائیں. ہم چاہتے تو ایسا کر دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں، موقع نہیں. چنانچہ قیامت میں ان کی ایسی شکل ہو جائے گی تو راستہ تلاش کریں گے تو بلا اندھے کو راستہ کہاں سجائیں گے. مستطاعوا مضیا ولا یرجعون، نہ روشنی پا سکیں گے اور نہ واپس لوٹ سکیں گے. اب وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت انہیں حاصل نہیں ہوگی. چاروں جانب سے موت ان پہ حملہ کرے گی لیکن مریں گے نہیں. اس کی جلد اکھڑی جا رہی ہے اور جلائی جا رہی ہے، یہ کافی ہے مارنے کے لیے. دماغ کھول رہا ہوگا، مر جانے کے لیے یہی سبب کافی ہے. پیر جل رہے ہوں گے، مر جانے کے لیے یہی کافی ہے. پیپ اور زہر پلا کر کے یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، گھونٹ گھونٹ یہ زہر پلایا جائے گا، وہ اسے نگل نہیں سکیں گے لیکن نگلایا جائے گا. گرمی کے مارے ہوتی یہ خود اس قدر تیزاب ہوں گے اور یہ اتنے کہ یہ اس سے انسان پھٹ پڑے اس کا کلیجہ. موت ہر طرح سے ان پہ مسلط ہوگی لیکن موت آئے گی نہیں. اس لیے کہ موت آ جاتی تو ان پہ آرام مل جاتا، نہیں، مسلسل عذاب کا شکار.
یہ ہے صورت یاسین کا یہ تیسرا رکوع جنہیں آج آپ مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں قیامت برزخ کی یہ تصویر بتائی گئی ہے اور منکرین کے سامنے ایک ہلکی جھلک ہے کہ کاش اب بھی اس پہ غور کرنے ایمان لے آئے۔ ہم آج کی آیات کو پچھلی 3 آیات کے ساتھ ملا لیتے ہیں تاکہ مضمون ذرا مربوط ہو جائے۔ پچھلی 3 آیات کو آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ مشرک لوگ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب قائم ہوگی یہ وعدہ، یہ میعاد کا دن کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بولنے والے ہو تو بتاؤ، قیامت تاریخ بتاؤ، کس سال کس ڈیٹ کو آئے گی؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة، رب ذوالجلال فرماتے ہیں وہ تو نہیں کوئی انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کے لیے، ایک ہی چنگاڑ اور ایک ہی چیخ آئے گی ان پہ، تاخذهم وهم يخصمون، وہ انہیں ایسے گھیرے میں لے لے کے سامنے کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے ابھی دنیاوی معاملات کے بارے میں۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہوگا، آیا اس نے کپڑا بچھایا ہوگا بیچنے کے لیے، ابھی کسٹمر آ رہے ہوں گے اور کپڑے کو پسند کریں گے، اتنے میں قیامت قائم ہوگی۔ ابھی ایک آدمی اپنے حوض کو، اپنے تالاب کو لیپ رہا ہوگا، سیمنٹ کرا رہا ہوگا کہ اتنے میں قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس نے اپنا مشن ابھی مکمل نہیں کیا ہوگا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، بس وہ اس قابل بھی نہ ہوں کہ وصیت کر جائیں، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹنے والے ہوں گے۔ اتنی مہلت اور ڈھیل بھی نہیں ملے گی کہ اپنے گھر والوں کو جا کر کچھ بتا تو سکی کیا ہو رہا ہے، نہیں اچانک ایسے قیامت آ جائے گا۔ اب آئیے آج کا درس یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، یہ دوسری سور کا ذکر ہے، دوسری جگہ وِسل سیٹی بجائی جائے گی، اسرائیل علیہ السلام۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکی جائے گی سور، نف کہتے ہیں، نف مانے پھونکنا، سور کہتے ہیں وِسل سیٹی۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس اچانک وہ اپنی قبروں سے، اجداث جدت کی جمع ہے بمانے قبر کے، اچانک وہ اپنی قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف، ینسلون پھیل پڑیں گے، نکل آئیں گے، ینسلون نسل، جیسے کمان سے تیر شک کر کے نکل آتا ہے، ایسے وہ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ اور قبر چاہے واقعی قبر ہو، چاہے مچھلی کا پیٹ ہو، چاہے آگ بن کر کے راکھ کی شکل میں زمین کے اندر جا چکے ہو، کسی شکل میں بھی وہ زمین ان کی ریکور ہے اور زمین سے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکی جائے گی سور، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس کیا ہوگا کہ وہ لوگ اپنی قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی جانب، يَنْسِلُونَ پھیل پڑیں گے، پھسل جائیں گے۔ یہ پہلی دفعہ پھسلنا یا پہلی دفعہ پھیل جانا ان کے اپنے ارادے سے ہوگا، اور خود سوال کریں گے کیا ہو گیا۔ دوسری دفعہ پھر فرشتے آئیں گے اور وہ صاحبون کو لے کر ہانک کے لے جائیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قبروں سے اٹھ کر وہ کہیں گے ہائے خرابی ہمارے لیے، یا ویلنا، اے تباہی، اے خرابی، بری قسمت، پٹے ہم، کیا ہو گئی، یا ویلنا، اے حسرت ہمارے لیے، اے تباہی ہمارے لیے، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہم کو، من مرقدنا، ہماری نیند کی جگہ سے، مرقد جائے رکوع، سو جانا، نیند کی جگہ، گویا وہ پہلی حالت کو ہم نیند ہی شمار کریں گے، چاہے جو بھی بنسبت دوسری حالت کے۔ هذا ما وعد الرحمن، پھر اچانک خود کہیں گے یا کوئی کہنے والے کہیں گے، جواب مل جائے گا ان کو، هذا ما وعد الرحمن، جناب والا یہ تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے تم سے، ایک دن آئے گا اللہ کے سامنے تم سے حساب لیا جائے گا۔ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے، جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا یہ وہی دن ہے۔
کہاں پیغمبروں نے بالکل سچی بات کہی. دوبارہ سے آپ کو قالوا یا ویلنا، کہیں گے ہائے حسرت، ہائے خرابی ہمارے لیے، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہم کو ہماری قبروں سے، ہماری نیند کی جگہوں سے. ھذا ما وعد الرحمن، جی ہاں یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قیامت کا قائم ہونا کیا ہے؟ فقط ایک ہی سیٹی، ایک ہی وصل بجنا ہی ہے. محضرون، پیچھے پیچھے حاضر ہوں گے ہمارے سامنے. إن كانت إلا صيحة واحدة، یہ نہیں ہے مگر ایک ہی چنگاڑ، ایک ہی چیخ، ایک ہی زور کی آواز. صاح یصیح، صیحہ بمانا زور کی آواز نکالنا، رونا، چیخنا. جیسے الولد یا الطفل یصیح، بچہ رو رہا ہے. ان کانت الا صیحة واحدة، یہ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چنگاڑ. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ، بس کیا ہوگا کہ سارے کے سارے وہ لدینا، ہمارے ہاں، محضرون، پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے. محضرون مفعول کا صیغہ ہے، حاضر کیے جائیں گے. خود اپنی ارادے سے نہیں بلکہ دوسرے کے ارادے سے، گویا فرشتے، یہ حکم ربانی کی وجہ سے. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، بس کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے ہمارے پاس پکڑے چلے آئیں گے، حاضر کیے جائیں گے. ایک سوال ہے آپ سے، ان کانت الا صیحة واحدہ، ایک ہی چنگاڑ ہوگی، یہ کون سے صیحہ اور کون سے سور کی بات ہو رہی ہے؟ دوسری یا دوسرا صیحہ. جزاک اللہ. آگے چلیے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس کا معنی سورۃ ویل لکل ہمزۃ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. وہ بھی دیکھ لے گا، خیر بھی ہو یا شر بھی ہو سب دیکھ لے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر آج کے دن ظلم نہیں ہوگا کسی بھی جی پہ، شیئا ذرا بھی، کچھ بھی، کسی بھی نفس، کسی بھی جی پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا آج کے دن. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے، اور نہیں جزا دی جائے گی، نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا مگر ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. اب دوسرے کا تمہارے حصے میں نہیں آئے گا، جو تم کرتے تھے وہی تمہیں ملے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی بھی جی پہ، کسی بھی نفس پہ، شیئاً کچھ بھی. وَلَا تُجْزَوْنَ، نہیں بدلہ پا دیا جائے گا، إِلَّا مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر وہ جو تم خود عمل کرتے تھے اسی کے برابر. پیراگراف ختم ہو گیا. نیکسٹ پیراگراف. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. اللہ سب کو، ہم سب کو بنا دے جنت والا. بے شک جنت والے آج کے دن فی شغل، مشغول ہوں گے، فاکہون، باتیں کرنے. دنیا میں تو گپ شپ لگانے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن آج بالکل فارغ ہے اس بات کے لیے. فی شغل، مشغول ہیں، مصروف ہیں. فاکہون، تفاکہ میں، تفاکہ میں دل لگی کرنا، گپ شپ لگانا، دلچسپی کی باتیں کرنا، دلچسپی کی باتوں میں مشغول ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. سب فرسٹ کلاس میں ہوں گے، سب وی آئی پی ہوں گے، کوئی ڈاؤن کلاس نہیں ہے وہاں پہ. سارے جنتی. ہم، وہ بذات خود، وازواجہم، اور مسز،
جس کو دنیا میں اگر حصہ نہیں ملا تھا قیامت کے دن وَأَزْوَاجُهُمْ اور ان کی عورتیں فی ظلال دھوپ میں ہوں گے. ظلال کو مانا چھاؤں میں. اچھا ٹھیک ہے جی. فی ظلال دھوپ میں نہیں بھائی چھاؤں میں ہوں گے. دھوپ میں تو تکلیف ہو شاید. فی ظلال سائے میں ہوں گے چھاؤں میں ہوں گے. علی الارائک ارائک جمع ہے اس کی واحد اریکہ. اریکہ کہتے ہیں تخت کو بالا خانہ کو. عام نیچے زمین سے اٹھ اوپر کے. جنت کی زمین بھی مشک اور کستوری اور عنبر کی ہے لیکن اس پہ بھی نہیں پھر اس سے بھی اونچا ہوگا. تجری من تحتها الانہار. تو لہذا تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور تختوں پہ بیٹھ کر کہیں کمر میں بھی تکلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ متکئون تکیہ لگائے ہوں گے. گاؤں تکیے ہوں گے وہاں پہ خوب دیکھ لگا کر کے چانتے بات گپ شپ لگا رہے ہیں. ہم ازواجہم فی ظلال وہ اور ان کی عورتیں فی ظلال علی الارائک چھاؤں میں ہوں گے. علی الارائک تختوں پہ بیٹھے ہوئے. متکئون تکیہ لگائے ہوئے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. ان کے لیے وہاں قسم قسم کے پھل بلکہ پھل کی تو کیا بات ہے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ جو کچھ بھی وہ مانگیں گے سب کچھ حاصل ہو. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ ان کے لیے وہاں ہوگا میوہ اور نکرہ ہے ہر قسم کا میوہ. کوئی خاص میوہ نہیں ہر قسم کا میوہ. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هذا الذي رزقنا في البحرين. یہ تو وہی مینگو وہی کھجور وہی انار جو ہم بحرین میں ہمیں ملا کرتے. لیکن قرآن کہتے ہیں وہ بھی متشابہہ صرف رنگ اور شکل جیسے ہوگی تاکہ نفس کو مانوسیت ہو ورنہ اس کی جو ٹیسٹ اور اس کا جو ذائقہ ہوگا اس کی کیفیت ہے لا عین رأت لا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. آنکھوں نے دیکھا نہیں کانوں نے سنا نہیں دل پہ اس کا کھٹکا نہیں آیا ان نعمتوں کی. تو یہ کیفیت ہے سبحانہ. صرف کوثر کا ایک پیالہ سبحان اللہ. اللہ کے پیارے رسول کوثر پہ ہوں گے اور فرماتے ہیں کوثر پہ اتنے آب خورے اور اتنے کاس ہوں گے جتنے نجوم سما میں. آسمان پہ جتنے تارے اتنے کاس ہوں گے کوثر پہ. اب کتنے ستارے ہوتے ہیں آسمان پہ کوئی گن کے لا دے؟ ہاں. تو امت والے آئیں گے اور پیارے نبی امت والوں کو پہچانیں گے. کس چیز سے پہچانیں گے؟ فجر کی نماز میں جو حاضر ہوتے ہیں. جی ہاں فجر کی نماز بہت بڑا اجر ہے اس کا. باقی نماز تو آسان ہے لیکن عصر کی نماز اور فجر کی نماز جو نیند کے بعد ہے یہ بڑی مشکل ہے. بہرحال جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں جو وضو کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول ان وضو اور نماز کی نشانوں سے پہچانیں گے. اور وہ کوثر کی تعریف کیا ہے؟ اتنا ٹھنڈا برف سے زیادہ ٹھنڈا دودھ سے زیادہ سفید مشک و کستوری سے زیادہ اس کی خوشبو اور معطر اور اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا. کوئی ایک دفعہ پی لے لا یظمأ بعد پھر عمر بھر اسے پیاس نہ لگے. یہ تو سٹارٹنگ ہے کوثر سے. آگے آگے دیکھیے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. ان کے لیے وہاں میوہ ہے اور ان کے لیے وہ جو دعوت کریں گے جو بھی بلائیں گے. وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ جو بھی وہ دعوت یدعون دعوت سے ہے. تو جنت میں بھی دعوتیں ہوں گی لیکن دنیا میں بھی دعوت کیا کرو کبھی تھوڑا. تو جنت میں بھی دعوت ملے گی. بھائی دعوت کا معنی مانگنا طلب کرنا جو بھی وہ چاہیں گے جو بھی اللہ سے مانگنے سب کچھ ملے گا.
اور پھر وہاں کون سی میوزک ہوگی، اس لیے کہ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہاں تو اسپیشل قسم کی میوزک ہوتی ہے، اور رات کو جب سوتے ہیں تو کام پر ڈیک ساتھ ہوتا ہے اور اس پہ ہی نیند آتی ہے۔ تو پھر جنت میں کون سی میوزک ہوگی؟ جنت کی میوزک سلام قولا من رب رحیم۔ فرشتے دو رویا کھڑے ہوں گے اور فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے۔ ہر جنتی وی آئی پی ہوگا، ریڈ کارپٹ سے ان کا استقبال ہوگا۔ استقبال کرنے والے یہ 2 سال اقامہ لگے ہوئے شخص نہیں ہوں گے وہاں پہ، استقبال کرنے والے معصوم اور نورانی مخلوق فرشتے ہوں گے، اور ان کی طرف سے وہی سلوٹ ہوگا، سلام قولا من رب رحیم، فادخلوها خالدین، داخل جاؤ ہمیشہ ہمیشہ۔ سلامتی ہو تم پہ قولا من رب الرحیم، اور یہ قول ہے، بولنا ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی جانب سے، الرحیم جو بڑا مہربان ہے، اس مہربان پروردگار کی جانب سے سلام تمہارے لیے۔ ہیلو، سلام کرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جی، جھجک ہو رہی ہے، اس لیے سلام کی جگہ ہیلو اور گڈ فلان اور گڈ فلان اور آگے کرتے رہے۔ بھائی السلام علیکم ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی تحیہ ہے اور جنت میں آخرت میں بھی تحیہ ہے، اس لیے سلام سے جھجک نہیں ہونا چاہیے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہے اور یہ بولنا ہے تمہارے لیے رب رحیم کی جانب سے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، بھاگ جاؤ یہاں سے، ایک طرف ہو جاؤ، باغیوں، جرم کرنے والوں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے انسان، ایک طرف ہو جاؤ۔ اب یہاں گروپ بندی اور جت بندی جو ہے رشتے، ذات، نسل، زبان کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ مجرم اور مطیع کی بنیاد پہ ہے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے گنہگارو، ایمان والوں سے دور ہو جاؤ، ایمان والوں کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، ایک طرف ہو جاؤ۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن تمہیں جرم کرنے والے لوگوں، اور مجرم ایک طرف ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں دیکھیے کہ لوگوں کل قیامت کے دن میں تمہیں اس حالت میں نہ دیکھوں کہ اپنی کمر پہ اونٹ یا بکری یا گائے لیے ہوئے اور وہ تمہارے کندھوں پہ آ رہے، وہ سوار ہے وہ جانور اور وہ بلا کے شور کر رہا ہے، ایسی حالت میں تم مجھے نہ ملو۔ کیا مطلب؟ بکری چوری کی ہو تو قیامت میں اس شکل میں آئے گا، انسان آئے گا، گائے اونٹ چوری کیے ہیں تو قیامت میں وہی اونٹ اس پہ سوار ہوگا اور وہ چوری کا فرمان تم دے دیے۔ چوری چھوٹی بھی چوری ہوتی ہے اور بڑی بھی چوری ہوتی ہے، خیال کرنا، 1 پیسے کا بھی چور ہے اور 100 کا بھی چور ہوتا ہے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ آج کے دن اے گنہگارو۔ ہاں، امتیاز ہونا فرق کرنا، یہاں ممیز، تمیز کرنا، فرق کرنا، فرق کر لو۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کیا میں نے نہیں عہد لیا تھا تم سے، کیا میں نے وعدہ نہیں، کیا میں نے نہیں کہہ رکھا تھا تم سے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ نہیں اطاعت کرنا شیطان کی۔ تعبد عبودیت بمانے بندگی اور پوجا کے ہے، شیطان کا کہا ماننا گویا شیطان کی پوجا ہے، شیطان کی عبادت ہے، اس لیے قرآن کریم نے تعبدو کا ملازم بمانے اطیعو کے لفظ ہے۔ یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کیا ہم نے نہیں کہہ رکھا تھا تم سے کہ آدم کی اولاد نہ کہنا ماننا تم شیطان کی،
انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دوست ہے۔ ناراض ہو جائے گا اگر آپ ایسا کہہ دیں گے، شیطان ناراض ہو جائے گا۔ انہ لکم عدو مبین، اور یہی عدو مبین ہونے کی جتنی بری چیزیں ہیں وہ تمہیں اچھا دکھلاتا ہے۔ گندی اور بری اور گندگی کے کام اچھائی کے ساتھ تمہیں دکھلاتا ہے۔ اس لیے کہ تم حضرت صاحب یہ شہزادی کے جو اتنے اچھے کارنامے ہیں یہ جنت میں نہیں جائے گی، اتنے اعمال صالح اور اتنا شیطان ایسا ذہنوں پہ چھایا ہوا پورا ہفتہ کیا پورا مہینہ یہی تذکرہ، 20 لاکھ انسان اس گندی جنس کو دیکھنے کے لیے یہ آخری وقت تک شراب میں ڈوبی، آخری وقت تک دوسرے کی باہوں میں، اور بدکاری کھلے عام ٹیلی ویژن پہ آ کر کے بتا دیا کہ میں کتنی بدکار اور کتنی گندی اور کیسے کیسے میری سوسائٹی، اور لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ، پیچھے پڑے ہیں جو بہت اچھے۔ دیکھیں اخلاقی قدریں بدل گئی ہیں، عقل مسخ ہو رہی ہیں، اس لیے کہ برائی کو کتنا اچھا، گندگی اور جرم کو کتنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یورپ کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ جو گناہ کرے وہ برا نہیں، بلکہ جو گناہ کو چھپائے وہ برا۔ اس لیے پیلس والوں کو خود شرم آ رہی کہ ہم نے اسے بےہودگی سے منع کیوں کیا۔ لوگ تو تمام پسند کرتے ہیں بےہودگی کہ اس وقت ہم نے کیوں ریسٹرکشن لگائی کہ ان سے کہا کہ تم ایسا ایسا نہ، اس لیے کہ سب لوگ پوری دنیا اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانہ جب آئے گا تو اس میں نیک شخص کون ہوگا؟ بدکاری اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ سڑکوں پہ زنا کرے اور بدکاری میں مبتلا ہو گئے، تو اس وقت نیک شخص وہ ہوگا جو کہہ دے کہ بھائی درخت کے پیچھے ذرا چلے جانا، ذرا وہ سائڈ پہ ہو جانا۔ یہ اس زمانے میں نیک شخص ہوئی ہو، ان کو مٹا دے۔ تو یہ طمس کہ اوپر کے سارے نشان مٹ جائیں۔ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ کہ ہم مٹا دیں ان کی آنکھیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، فَاسْتَبَقُوا مانے دوڑ لگانا، تیزی سے جانا، پھر وہ تیز دوڑیں کہاں کی طرف؟ الصِّرَاطَ راستے کی جانب۔ آنکھوں کو تو ہم مسخ کر دیں، طمس کر دیں، آنکھوں کو مٹا ڈالیں، اور پھر وہ باغے راستے کی جانب۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ پھر کہاں سے سجائی دے انہیں راستہ، کہاں سے وہ دیکھیں؟ جب آنکھیں ہی ختم ہو چکے ہوں تو کہاں ہی کیسے ہی دیکھیں؟ فَأَنَّىٰ پھر کیوں کر، پھر کہاں سے یبصرون وہ دیکھیں، وہ بصارت حاصل کریں۔ دوبارہ یہ آیت وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھیں۔ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ پھر وہ بھاگیں راستے کی جانب، دوڑیں راستے کی طرف۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ پھر کہاں ان کو سجائی دے راستہ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ تو مسخ کر ڈالیں۔ طمس اور مسخ میں فرق ہے۔ طمس کا معنی ہے نشان مٹا دینا، اور مسخ کا معنی نشان ہونا لیکن نشان کو بدل دینا۔ نشان ہے لیکن نشان کو بدل دینا، جیسے وَجَعَلَهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ سورۃ الاعراف بنی اسرائیل کے بارے میں، اصحاب السبت کے بارے میں نے کہ ان کو مسخ کر ڈالا، ان کے نشان کیسے بدل ڈالے کہ قردہ بندر والخنازیر اور خنزیر بنا دیا۔ تو مسخ شکل ہوتی ہے، تبدیلی شکل۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ
اور اگر ہم چاہیں تو بدل ڈالیں ان کی صورتیں علی مکانتہم ان کی جگہوں پہ، اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے ان کی شکلیں مسخ کر ڈالیں. فما استطاعوا مضیا پھر نہ ممکن ہو سکے ان سے آگے بڑھنا. مضیا مضی بمانے گزرنا، امضے گزرو آگے چلو، گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہا جاتا ہے. ما مضا جو پیچھے رہ گیا وہ ما مضا ہے. تو یہاں پہ مضیا فما استطاعوا مضیا پھر نہ ممکن ہو ان کے لیے چلنا، وہ آگے جانا، ولا یرجعون اور نہ پیچھے لوٹنا. انسانی شکل ہی مسخ ہو جائے، دوسری کیفیت بن جائے تو نہ آگے جا سکے اور نہ پیچھے جا سکے. یہ منکرین کا انجام ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو مسخ کر ڈالیں ان کی صورتوں کو ان کی جگہوں پہ ہی جہاں کہیں بھی ہوں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا پھر نہ ممکن ان کے لیے آگے چلنا، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ ان کے لیے واپس لوٹنا. کافی ہے، دوبارہ دیکھیں. جی جی تو کلمنا یعنی خود بیان کریں گے. وہ ہاں تعبیر جدا ہے، تعبیر بدل کے یہ بلاغت کا اصول ہے کہ اس میں مٹاس آ جاتے ہیں جب الفاظ بدل جاتے ہیں. تو بات ہاتھ خود بخود بات کرنا شروع کر دیں گے اور پیر گواہی دینے لگ جائیں گے. دونوں بولیں گے لیکن تشہد میں اتنا فرق ہے کہ جیسے خود کوئی چیز مانگے اور بتائے تو یہ گواہی ہو، اور کلام میں از خود بولنا ہوتا ہے. تو ہاتھ خود بخود بولنے لگ جائیں گے اور جب پیروں کی باری آئے گی تو ہم انہیں کہیں گے اور وہ بھی بولنے شروع ہو جائیں گے. یہ ہے اسلوب میں فرق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون اور پھونکی جائے سور پھر ہوں گے وہ اپنے قبروں سے اپنے رب کی جانب ینسلون پھیل پڑنے والے، آگے نکلنے والے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا اور کہیں گے ہائے خرابی ہمارے لیے، کس نے اٹھایا ہم کو ہماری نیند کی جگہوں سے. هذا ما وعد الرحمن یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. وصدق المرسلون اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے. ان كانت الا صيحة واحدة نہیں ہوگی مگر ایک ہی چنگاڑ، ایک ہی سخت آواز. فإذا هم جميع لدينا محضرون پھر کیا ہوگا کہ وہ سارے کے سارے ہمارے ہاں حاضر ہوں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی چیز پہ بھی ذرا بھر بھی. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہ جو تم عمل خود کرتے تھے اسی کا. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ بے شک جنت والے آج کے دن مشغول ہوں گے باتیں کرنے میں، دل لگی کرنے میں. ہم وَأَزْوَاجُهُمْ وہ بھی ہوں گے اور ان کی بیویاں بھی ہوں گی. فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ چھاؤں میں ہوں گے تختوں پہ بیٹھے ہوئے. مُتَّكِئُونَ تکیہ لگائے ہوئے. ہم وَأَزْوَاجُهُمْ دونوں ساتھ بھی تکیہ جنت میں. معلوم ہوتا ہے کہ مرد ہو بیوی ہو تب زندگی ہو سکتی ہے. اور اس لیے جنت میں بطور نعمت کے ذکر کیا کہ اکیلے بیچلر نہیں ہوں گے بلکہ وہ بھی مین صاحبہ بھی ساتھی ہوں گے. فی ظلال علی الارائک متکئون وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ہوں گی تختوں پہ بیٹھی ہوئی. متکئون تکیہ لگائے ہوئے، علی الارائک تختوں پہ بیٹھے ہوئے. لہم فیہا فاکہۃ ان کے لیے وہاں ہوں گے میوے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ان کے لیے وہ جو بھی وہ مانگیں گے. سلام سلامتی ہو تمہارے لیے. قولا من رب الرحیم یہ قول ہے، یہ بولنا ہے رب مہربان کی جانب سے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ فرق کر لو، جدا ہو جاؤ آج کے دن. ایُّہَا الْمُجْرِمُونَ اے جرم کرنے والے لوگ، اے گنہگارو.
अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, क्या नहीं कह रखा था तुमसे हमने आए बनी आदम, आदम की औलाद, अल्लाह ताबुदु शैतान, कि न बंदगी करना न कहना मानना शैतान का, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन, बोलो जुबान से, खुला दुश्मन है जी। वानिअबुदूनी, और ये कि बंदगी करो मेरी, हाज़ा सिरातुन मुस्तकीम, ये है सीधी राह। वलक़द ज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा, और बेशक बहका लेके वो तुमसे पहले बहुत सारी मखलूक को, अफलम तकुनु ताक़िलून, क्या तुम अक़ल नहीं रखते, क्या तुम सूझबूझ नहीं रखते। हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, ये है वो दोज़ख जिसका तुमसे वादा किया जाता था। इस्लौहल यौम, जा पढ़ो आज के दिन उसमें, चले जाओ वहाँ पे। बिमा कुंतुम तकफुरून, बसबब इसके कि तुम छुपाते थे हक़ को, कुफ्र का माने हक़ को छुपाना। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन मोहर लगाएंगे हम उनके मुंह पे, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और बात करेंगे हमसे उनके हाथ, व तशहदु अर्जुलुहुम, और बतलाएंगे उनके पाँव, बिमा कानू यक्सिबून, जो वो अमल करते थे। वलौ नशाअ लतमस्ना अला अयुनिहिम, और अगर हम चाहें तो मिटा दे उनकी आंखों को, फस्तबकू, फिर वो दौड़े, फस्तबकू, फिर दौड़े वो अस्सिरात, रास्ते की जानिब, फअन्ना युबसिरून, फिर कैसे दिखाई दे, कैसे सूझे उन्हें राह। वलौ नशाअ लमसखनाहुम, और अगर हम चाहें तो सूरत मसख कर दें उनकी, अला मकान